بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو غسل کا طریقہ بتائیں گے، غسل کا بیان ہوگا، کیونکہ ہمارے اکثر نوجوان بزرگ اور آج تک چاہے کسی کی 80 سال عمر ہو گئی ہے یا 100 سال تک بھی ہو گیا ہے، لیکن ہمیں صحیح معنی میں غسل کا طریقہ نہیں آتا، اور خاص کر یہ ویڈیو نوجوانوں کے لیے جو آج کل شادی وغیرہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس کے یہ ہمارے سنت کے مطابق ہمیں غسل کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم صحیح معنی میں غسل نہیں کر سکتے سنت کے مطابق۔ اسی طرح ہم نہا لیتے ہیں تو اس نہانے سے ہمارا جو ہے وہ غسل صحیح معنی میں سنت کے مطابق نہیں ہوتا، ہم پاک نہیں ہوتے۔ اسی طرح پھر ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر بعد میں یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، تو ہم نے آپ کو صحیح معنی میں آج اس کا طریقہ بتانا ہے۔ تو غسل کہتے ہیں نہانے کو، اور انسان کے اوپر اس وقت فرض ہوتا ہے جب احتلام ہو جائے۔ تو احتلام اس کو کہتے ہیں انسان رات کو سویا، جس کو ہم آپ سادے لفظوں میں کہتے ہیں جی میں صبح کو اٹھا میرے کپڑے خراب ہو گئے تھے، یا جمع کرنا۔ جمع اس کو بولتے ہیں کہ انسان شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو جب انسان کا احتلام ہو جائے یا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی غسل فرض ہوتا ہے، کب؟ جب وہ حیض میں ہوتی ہیں۔ تو حیض کہتے ہیں جس کو ہم اپنے لفظوں میں پنجابی میں کہا جاتا ہے ماہواری کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو مینسز کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کی مدت ہوتی ہے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ تو عورت جب یہ اس سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاس۔ نفاس اس کو کہتے ہیں کہ جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے، تو جو عورت کو بچہ جنم دینے کے بعد خون عورت کے رحم سے شکم سے آتا ہے، بہتا ہے، وہ 40 دن تک اس کی میعاد ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک۔ تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، نہانا، اپنے آپ کو پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کے بعد وہ نماز وغیرہ ادا کر سکتی ہے، اور اللہ کے قرآن کو چھو بھی سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے دیکھ کے۔ تو اس میں جو ہے 3 فرض ہے۔ یہ تمام ناظرین، نوجوان اور بزرگ سب کے لیے ہے، اس کو دیکھیں بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اس غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، سنتیں زیادہ ہیں لیکن جو فرض چیزیں ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ اگر آپ 3 ان کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ سنت کے مطابق پاک بھی ہو جائیں گے، جسم بھی آپ کا پاک ہو جائے گا۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ پہلا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہے کلی کرنا، مبالغے کے ساتھ۔ مبالغہ کہتے ہیں غرغرہ کرنا، یعنی انسان پانی منہ میں ڈالتا ہے، اسی طرح کلی کرنا جس طرح وضو کے اندر آتا ہے سیدھے ہاتھ کے اندر، لیکن اس کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر کلی کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسی ہاتھ سے آپ نے 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، غرارے کے ساتھ کلی کرنی۔ اس میں بھی روزہ اگر ہے تو آپ غرارہ نہ کریں، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا پڑے گا، مبالغہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح آپ نے حلق تک پانی لے کے جانا ہے روزے کے علاوہ، جب روزے کی حالت نہ ہو تو منہ کو اچھی طرح بھر کے کلی کرنی ہے تاکہ اندر پانی اچھی طرح پھیل جائے، دانتوں کے آگے پیچھے، منہ کے اندر کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ 3 بار ہی کلی کرنی ہے، اور 3 بار ہی اسی ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ نرم ہڈی تک آپ نے اس پانی کو پہنچانا ہے تاکہ ناک کے اندر بھی ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح مبالغہ ہو جائے، غرارہ جس کو بولتے ہیں وہ ہو جائے، اور ناک کے اندر صفائی ہو جائے اور خشک نہ رہ جائے گا۔ پہلا فرض اس کا جو ہے وہ کلی کرنا ہے، دوسرا فرض اس کا جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو تیسرا فرض سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا بال خشک نہ رہے، تو پانی اچھی طرح بہانا اور جسم کو تر کرنا، یہ تیسرا فرض ہے غسل کا۔ اور اس میں نوٹ یہ فرما لیں کہ 3 بار اس کو اس طرح دھوئیں، ہاتھ ماریں تاکہ جسم کے اوپر ہاتھ مارنے سے جسم کا کوئی حصے کا بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، ہم ویسے کے ویسے ہوں گے جیسے ہم پہلے تھے، جنبی تھے، پلید تھے، ناپاک تھے۔ لیکن ہم جب 3 یہ چیزیں اپنائیں گے تو اس میں ہمارے انشاءاللہ العزیز
حضور کی سنت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق ہمارا جسم بھی پاک ہو جائے گا اور ہم بے برکتی سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جو بیان کیا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حاضرین ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔